السلام علیکم ناظرین، سیلاب کے حوالے سے، بارشوں کے حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر بارشوں کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب کی حد تک جو آج سے یہ سلسلہ ہے یہ تھوڑا کمزور پڑ گیا ہے، تاہم اس کے پیچھے ایک اور مونسون کا جو تگڑا سسٹم ہے وہ پاکستان میں آنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اگر بات کریں آج کے حوالے سے تو آج یہاں پر پنجاب پہ، شمالی پنجاب اور جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب کے علاقوں پر جو بارشوں کا سلسلہ ہے جو پچھلے 3 سے 4 روز جاری تھا، یہ تھوڑا سا اس کی شدت میں کمی آئی ہے۔ تاہم خیبر پختونخوا، بلوچستان اور صوبہ سندھ کے بہت سے علاقوں پر آج بھی بارش دیکھنے کو ملی ہے۔ تاہم آنے والے 12 سے 24 گھنٹے اس کی شدت میں کمی آئے گی۔ تاہم اس کے بعد 23 24 25 26 ان علاقوں پر جہاں پر دریا کے ارد گرد کے علاقے ہیں، ستلج، اس کے علاوہ سندھ اور چناب کے یہاں پر بارشیں بتائی گئی ہیں، جس میں جموں کشمیر کے خاص طور پہ علاقے شامل ہیں جہاں سے یہ دریا چناب نکلتا ہے، وہاں پر شدید بارشیں ہیں۔ اس کے علاوہ ستلج کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو جنوبی پنجاب کا جو حوالہ ہے وہ بتاتا چلوں۔ جنوبی پنجاب کے بہت سے علاقوں پر جو ہے وہ سیلابی صورتحال ہے، اس ٹائم لوگ بڑے پریشان ہیں، بے حال ہیں بیچارے، ان کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہے۔ کوہ سلمان کے جو نالے چھاچر ہے یہاں پر جو ہے وہ پانی کے ریلے بکھرے ہیں اور بڑا نقصان سامنے آیا ہے دیکھنے کو۔ اس کے علاوہ خاص طور پہ بات کریں راجن پور کے علاقے، یہاں پر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کھری فصلوں کو بہت زیادہ، کیونکہ ان علاقوں پر زیادہ تر جو ہے وہ کپاس کی فصل کاشت کی جاتی ہے، تو اس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ چاول کی جو تیار فصل تھی اس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ بھکر پور، حاجی پور، فتح پور، ان علاقوں پر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ جو گاؤں ہے وہ زیر آب آئے ہیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ امدادی کارروائیوں میں جو ہے وہ شامل ہیں، جاری ہیں وہ بھی، اور ایک دوسرے کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ زمینی راستہ بالکل ختم ہو چکا ہے ان علاقوں کا، جس کی وجہ سے یہاں پر جو ریسکیو ٹیمیں ہیں ان کو پہنچنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جام پور کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج صبح کے وقت بھی جو ہے وہ اس میں بڑی نہر یہاں سے گزرتی ہے، جس میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے 30 سے 35 جو بڑے گاؤں تھے وہ زیر آب آئے ہیں۔ کھری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگوں کے گھر اجڑ چکے ہیں۔ یہاں پر رجحان، شاہ والی کے مقام، بستی لشاری، ان علاقوں پر بھی کافی زیادہ جو نقصان ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چناب کے حوالے سے مرالہ کے مقام پر جو ہے وہ پانی میں کمی آئی ہے۔ ہیڈ خانگی، یہاں پر بھی پانی کے جو لیول ہے اس میں کمی آئی ہے۔ تاہم ہیڈ قادر آباد، اس کے علاوہ جھنگ اور چنوٹ کے حوالے سے، کیونکہ پچھلے جو 2 روز پہلے یہاں سے ریلا گزرا تھا وہ تقریباً یہاں سے گزر چکا ہے، وہ اب آگے جو سا ہے جا چکا ہے۔ جہاں جھنگ اور چنوٹ کے بہت سے جو نوائی علاقے ہیں جو کہ بالکل دریا کے بیلٹ کے اوپر موجود تھے، ان علاقوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پورے کا پورے گاؤں میں جو ہے وہ پانی ہے۔ اس کے پیچھے ساتھ ہی جو ہے وہ دریائے چناب بہہ رہا ہے، جہاں پر شدید نقصان ہوا ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر کچے گھر ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شدید جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر کہ آنے والے دنوں پر، کیونکہ یہ جو سکی سرور کے علاقے ہیں یہاں پر شدید طغیانی ہے ندی نالوں میں، یہاں کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی جو نقصان پہنچا ہے، قبائلی لوگ ہیں وہ بڑے زیادہ پریشان ہیں، پہاڑوں کے اوپر پناہ لیے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے جو گھر تھے وہ سارے سیلاب میں بہہ چکے ہیں۔ تاہم انتظامیہ سے یہی اپیل ہے، جن کا زمینی راستہ ختم ہو چکا ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان لوگوں کی جلدی سے جلدی مدد کی جائے، ان کو ریسکیو کیا جائے، ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے، اور یہ سب سے بڑا جو یہاں مسئلہ آ رہا ہے ان کو وہ جانوروں کے سبز چارے کا ہے۔ بڑی مشکلات میں ہیں بیچارے یہ۔ اس کے علاوہ میں آپ کو سندھ کے حوالے سے تھوڑی سی اپڈیٹ دیتا چلوں۔ دریا سندھ پہ کالا تربیلا کے مقام پر جو ہے یہاں پر تھوڑی سی پانی میں کمی آئی ہے، یہاں سے اخراج جو ہے وہ پانی میں کمی آئی ہے۔ تاہم اگر تربیلا کے لیول کی بات کریں تو اس وقت تربیلا کا لیول جو ہے وہ بالکل فل ہے۔ اگر مزید آنے والے 4 سے 5 روز بارشیں ہو جاتی ہیں تربیلا کے ارد گرد کے علاقے یا اس سے پیچھے جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں جہاں سے یہ دریا گزر کر آتا ہے، یہاں پر مزید بارشیں ہو جاتی ہیں تو مزید اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہاں پر مزید جو ہے وہ پانی کو روکا جائے یا سٹور کیا جائے۔ تربیلا کا لیول فل ہے، مزید آنے والے دنوں پر بارشیں ہوتی ہے تو اس کے جو اسپیل گیٹ ہے وہ کھولے جائیں گے، بھاری ریلا یہاں سے ہے وہ دریا سندھ میں چھوڑا جائے گا، جس کی وجہ سے جو تسمہ، تونسا، گڈو، سکھر، کوٹلی، ان علاقوں کو شدید نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ گڈو، سکھر اور کوٹلی کے جو علاقے ہیں یہاں پر کافی زیادہ جو بند ہیں وہ پہلے ہی ٹوٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے اگر مزید یہاں پر سیلابی ریلا چھوڑا جاتا ہے تو ان علاقوں کو شدید نقصان پہنچے گا۔ اس کے علاوہ اس کا جو بڑا ایک مسئلہ ہے دریائے سندھ کے حوالے سے، زمینی کٹاؤ بہت زیادہ ہے اس کا،
یہ سیلاب آنے سے پہلے بھی بہت زیادہ زمینی کٹاؤ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیلاب جب آتا ہے تو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں گھروں کے گھر اور کافی زیادہ ایک دو قبرستان بھی اس میں آ چکے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ دریا برد ہو چکا ہے۔ جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی وہ سندھ کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ چناب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مزید آنے والے دنوں پر جو ہے وہ بھارت کی طرف سے یہاں پر جو ہے وہ پانی چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو دریائے چناب ہے یہ انڈیا اور پاکستان دونوں میں بہتا ہے، اور انڈیا نے اس ڈیم کے اوپر بے تحاشا ہی دریا کے اوپر بے تحاشا ڈیم بنائے ہوئے ہیں، اور یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے بھارت میں جہاں پر یہ ڈیم موجود ہے، اور یہ سارے ڈیم اس وقت فل ہو چکے ہیں۔ اگر مزید آنے والے دنوں پر ان علاقوں پر بارشیں ہوتی ہیں بھارت کے علاقوں پر تو بھی دریائے چناب میں پھر سے پانی چھوڑا جا سکتا ہے۔ ابھی تک سیلاب کا جو خطرہ ہے وہ ٹلا نہیں ہے۔ 30 اگست تک بڑا زیادہ جو اہم ہے کہ اگر بارشیں رکی رہتی ہیں یا بارشیں کم ہوتی ہیں پھر تو سیلابی صورتحال کا مزید سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر بارشیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ بھارت میں جو سا ہے وہ 23 اگست سے لے کر 27 اگست تک ان علاقوں پر جہاں سے دریائے چناب نکلتا ہے، جموں کشمیر کے پیچھے کے جو علاقے ہیں یہاں پر شدید بارشیں ہیں۔ ہماچل پردیش کی بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ دریائے ستلج سے جو پانی پاکستان میں داخل ہوتا ہے دریائے بیاس سے، ان کے پیچھے ان کا بھاکر اور پونگ ڈیم ہے۔ اگر مزید یہاں پر بارشیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ 2023 میں بھی جو ہے وہ پونگ اور بھاکرا ڈیم کے سپیل گیٹ کھولے گئے تھے، جس کی وجہ سے دریائے ستلج کی جو صورتحال تھی وہ کافی زیادہ خراب تھی۔ اگر آج کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ستلج بالکل نارمل ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، لیکن اگر مزید وہاں پر بارشیں ہو جاتی ہیں، جو کہ انڈیا کا جو محکمہ موسمیات ہے انہوں نے اپڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ 23 اگست سے لے کر 27 اگست تک یہاں پر شدید بارشیں ہیں ہماچل پردیش کے علاقوں پر، تو یہاں پر مزید بارشیں اگر ہو جاتی ہیں تو پھر دریائے ستلج کی جو صورتحال ہے یہ بھی مزید خراب ہو سکتی ہے۔ جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ملتا رہے گا۔